اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں ہے۔ تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ہے، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اور اس کی مہربانی سب سے زیادہ وسیع ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اپنے بندوں پہ مہربان ہے، دنیا میں کوئی بھی اتنی مہربانی نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کچھ کفار قیدی بن کر کے آئے نبی کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے کہ ایک عورت دوڑتے ہوئے گئی اور کسی کو تلاش رہی تھی، جب تک ایک چھوٹا بچہ اسے ملا اور فوراً اسے پکڑ کے گلے سے لگا لی اور سب کے بیچ ہی میں وہ اپنے بچے سے پیار کرنے لگی اور دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اور ہمارا رب اس سے بھی زیادہ اپنے بچوں سے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو وہ کریم رب اپنے بندوں کو آگ میں کیوں ڈالے گا؟ یہ کہنا ہے۔ لیکن بندہ صحیح ہونا چاہیے، اس کے حکم کا فرما بردار ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اچھا کام کر کے، نیک کام کر کے، جنت والا کام کر کے جنت میں جائیں۔ اس لیے اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں۔ اس لیے عقیدہ یہ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ پوری دنیا کی بڑائی اور عظمت جتنی بھی آپ تعریف کریں اللہ کی کم ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ہر تعریف کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے وہ صورت بنانے والا ہے، اور جس کی جیسی صورت چاہے بنائے۔ اب دیکھ لیں اپنے ہی میں ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں لیکن کسی کی صورت ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ آنکھ بھی وہی ہے، ناک بھی وہی ہے، دیکھنے سننے بولنے کی قوت بھی وہی ہے، سب کچھ چہرہ مہرا وہی ہے، لیکن کیا اس میں خوبی ہے کہ سب چہرے الگ ہیں۔ آپ چہرہ دیکھ کر کے بتا دیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اگر ایک جیسی صورت ہوتی تو مشابہ لگ جاتا، آپ پہچان نہیں پاتے، نام نہیں رکھ پاتے۔ اس سے پوچھنا پڑتا کہ تو کون ہے، چہرہ دیکھ دیکھ کے پوچھنا پڑتا کہ تو کون ہے۔ لیکن اتنی صورت بنانے کے بعد کروڑہ کروڑ صورتیں، یہ تو ہم چند مٹی کے ہیں نا، کروڑہ کروڑ صورتیں ہم اگر ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں رہتی، اور اعضاء جو سب کے ہوتے ہیں وہ اس کے بھی ہوتے ہیں، مگر سب کے الگ الگ ہے۔ یہ کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، یہ سب دیکھ کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ میرا کریم رب کتنا عظیم ہے، کتنا بلند و بالا ہے۔ یہ دیکھ کر کے ہی پتہ چلتا ہے، الگ سے تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی میں ساری تعریف چھپی ہوئی ہے کہ پروردگار عالم کتنا عظیم ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا ہے، بار بار آپ گناہ کریں، توبہ کریں، اللہ قبول فرما لیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ قبول کرنے والا ہے، قہر و غضب فرمانے والا ہے۔ جہاں وہ توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی غضب بھی نازل کرتا ہے، قہر بھی نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ جب کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو وہی اللہ اس پر قہر نازل کرتا ہے۔ جبکہ وہ اتنا کریم ہے کہ مہربانی بن مانگے کرتا ہے، لیکن وہی کریم رب جب بندہ گستاخی کرتا ہے تب وہ اس پہ قہر نازل کرتا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت ہی سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، جب اس کی پکڑ ہوگی تو اتنی سخت ہوگی کہ کوئی اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا مل کر کے بھی چاہے کہ اس سے محفوظ ہو جائے، اس کے چھٹکارے سے الگ ہو جائے تو نہیں ہو سکتے۔ جسے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو خوب وسیع کر دے اور خوب وسیع چیز کو سمیٹ دے، اس کی مرضی ہے۔ رائی کو پربت بنا دے، پہاڑ بنا دے، پہاڑ کو رائی بنا دے، یہ اس کی مشیت اور اس کی طاقت ہے۔ جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست کر دے۔ آپ آج کچھ نہیں ہے، کل بہت کچھ بنا دے، اور آج آپ بہت کچھ ہیں، کل ایک ذرے ناچیز سے بھی کم تر آپ کو بنا دے۔ یہ اس کی مشیت ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، مختار ہے وہ۔ ذلیل کو عزت دے دے، عزت والے کو ذلیل کر دے۔ ایک پل میں چاہے تو جس کی عزت چاہے خاک میں ملا دے، اور جو خاک نشی ہو اس کو عزت دے کر کے اوج ثریا پہ پہنچا دے۔ کیا آپ نے نہیں سنا اولیاء کرام نے جو ہے کہ ایسے ایسے لوگ رہے جو ولیوں سے ملے تو سینہ سے سینہ ملاتے ہی انہیں کمالات اور عظمتیں حاصل ہو گئی، صرف سینہ ملایا اور عظمتیں حاصل ہو گئی۔ کیا تھے، کیا بن گئے؟ جب اپنے ولیوں کو یہ طاقت دے کر رکھا ہے تو اس کی طاقت کتنی عظیم ہوگی۔ وہ چاہے تو ایک پل میں کسی کو عزت دے دے، کسی کو ذلت دے دے، جس کو چاہے راہ راست پہ لائے، جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، یہ اس کی مشیت ہے۔ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، وہ اس کی مشیت ہے۔
جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے، جسے چاہے مردود کر دے۔ کسی کو بھی اپنے نزدیک کر سکتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے۔ جسے چاہے دور کر دے، مردود بنا دے۔ کروڑ برس سجدہ کرنے کے بعد، ابلیسوں وہ فرشتوں کا سردار رہنے کے باوجود صرف ایک حکم نہیں مانا۔ اللہ کا فرماتا کہ چلو بہت سجدے کیا، بہت عبادتیں کیا، ایک نہیں مانا تو کیا ہوا؟ لیکن اس ایک حکم کے نہ ماننے پر جب اس کا غضب نازل ہوا تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور اتنا قرب تھا کہ اس کے ایک سجدے اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے، سارے سجدے قبول تھے۔ آپ نے مغرب پڑھی ہے، آپ یہ گارنٹی کے ساتھ بول ہی نہیں سکتے کہ آپ کی مغرب قبول ہوئی ہے۔ آپ ابھی سنت پڑھیں گے، فرض پڑھ چکے، کسی کے بارے میں آپ بول نہیں سکتے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے، نہیں بول سکتے گارنٹی کے ساتھ، مگر اس کی ساری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول تھی۔ بیت المعمور میں نماز پڑھتا تھا، وہ اتنا عظیم تھا اللہ کے نزدیک، اتنا مرتبے والا تھا، لیکن پل بھر میں اس کی عزت ایسی خاک میں ملا دی کہ آپ جب تک اس کو شیطان رجیم نہیں کہتے ہیں، اس وقت تک اپنے اللہ کو رحمان و رحیم نہیں کہتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم ہے کہ پہلے اسے گالی دے لو، پھر مجھے رحمان و رحیم کہنا۔ بتائیں آپ کیا عزت تھی، کیسا ذلیل کر ڈالا ایک پل میں اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ فرشتوں کا سردار تھا، کیا عزت تھی اس کی، اور کیا سے کیا بن گیا۔ تو اللہ مالک کل ہے، مختار کل ہے، جسے چاہے جو عزت چاہے دے، جسے چاہے نزدیک کرے، جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے چھین دے۔ ہمیں قبیلہ خاطر ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج اولاد دیا، کل چھین لیا، آج حسن و جمال دیا، کل چھین لیا، یہ ہو سکتا ہے، وہ مختار کل ہے، اور ہمیں سوال کرنے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پورا جسم، آپ جانتے ہیں فقہ کا مسئلہ ہے، آپ اپنا ناخن نہیں بیچ سکتے، آپ اپنا اعضا نہیں بیچ سکتے، آپ اپنے بال نہیں بیچ سکتے۔ کیوں یہ فقہ کا مسئلہ کیوں بنایا گیا کہ آپ نہیں بیچ سکتے؟ آپ کا اپنا ہے، آپ کا ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں بیچ سکتے۔ آپ کے جسم میں جتنے اعضا ہیں سب اللہ کی امانت ہے، اور آپ کو حفاظت کرنی ہے اس کی، اس لیے آپ ڈونیشن نہیں کر سکتے، آپ بیچ نہیں سکتے کسی کو، آپ اپنے اعضا نہیں بیچ سکتے، یہاں تک کہ کٹے ہوئے بال جو کچرے میں ڈالنا ہے وہ بھی نہیں بیچ سکتے آپ، کیونکہ وہ بھی آپ کا نہیں ہے۔ جب کچھ آپ کا ہے ہی نہیں تو آپ کا اختیار کہاں ہے؟ کون سا اختیار ہے آپ کا؟ سارا اختیار آپ کے وجود پر، آپ کی ذات پر، آپ کی حرکتوں پر سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کے اختیار کے تحت آپ کو زندہ رہنا ہے، تب آپ سچے بندے ہیں اللہ کے، نیک بندے ہیں اللہ کے۔ جب آپ کے ہر طرح سے مان لیں گے کہ اللہ ہی میرا مالک و خالق ہے، اور میں اپنا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنا بھی مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ نے مختار بنایا ہے تو میں کرتا ہوں، طاقت دی ہے تو میں کرتا ہوں، مگر مالک نہیں ہوں، میں اللہ کے، ہم سب بندے ہیں، وہ ہم سب کا مالک ہے۔ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل اور انصاف ہے، ظلم سے بالکل پاک ہے۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ فلاں کو اٹھایا اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، معاذ اللہ ظلم ہو گیا۔ کسی کے دماغ میں یہ آئے کہ کبھی اس کو بچہ نہیں ہوتا تھا، آج ہوا کل مر گیا، ظلم ہو گیا، معاذ اللہ۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے بیٹا جوان تھا اور بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، اللہ نے چھین لیا، ظلم ہو گیا، معاذ اللہ۔ غلط، کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ آج دے کے کل چھین لے، اس کی طاقت ہے، تو ہمیں اگر مگر کرنے کی اس میں نہ گنجائش ہے نہ اجازت ہے، اور اگر ہم کریں گے تو پھر اس کی بارگاہ کے مردود ٹھہریں گے، اور جب اس کی بارگاہ کے مردود ٹھہر گئے تو پھر دنیا میں کہیں سہارا نہیں، اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور